Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon, so you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، آئے دنیا میں بہت پاک مکرم بن کر، پر آیا نہ کوئی رحمت عالم بن کر۔ حاضرین محترم، سامعین مکرم، میرے اسلامی بھائیوں، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے ربیع الاول کا مہینہ، بہت ہی یادگار مہینہ ہے، فضیلتوں والا مہینہ ہے، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے کے اندر اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور دونوں جہاں کے سردار اسی مہینے کے اندر اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اسی لیے اس مہینے کو اور زیادہ خاص اہمیت اپنے اندر رکھتا ہے، فضیلت رکھتا ہے، یادگار ہے۔ جب بھی کسی مسلمان کے سامنے ربیع الاول کا مہینہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو فوراً وہ سمجھ جاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمارے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تھے، اور اسی مہینے کے اندر میرے نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آج آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی کے اوپر چند باتیں بیان کرنا چاہوں گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرما کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے بھائی، ازل سے قدرت کا یہی دستور رہا ہے کہ جب صداقت و امانت کا باغ یا صداقت و امانت کا درخت مرجھانے لگتا ہے، اخوت و محبت کے رنگین برق بکھرنے لگتے ہیں، اور عدالت کا، انصاف کا باغ ویران ہونے لگتا ہے، اور خدا وحدہ لا شریک لہ کے کلمہ حق و صدق کا شجرہ طوبیٰ بے برگ و بار ہو جاتا ہے، تو اس وقت روح انسانیت چیختی ہے، اس وقت روح انسانیت چلاتی ہے، اللہ سے مدد طلب کرتی ہے کہ اے میرے مولا ہمارے اوپر رحم فرما، اے اللہ ہمارے اوپر کرم فرما۔ اس آب و بکا چیخ و پکار سے رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے، اور کائنات انسانیت پر رحم و کرم کا ایک انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ میرے بھائی، کائنات انسانیت کا فضائے روحانی کی ایک ایسا ہی باغ، ایک ایسا ہی رحم و کرم کا انقلاب عرب کی وادی میں رونما ہوا، جس نے سارے کے سارے زمانوں کے ریگستانوں کو
सरसब्जी व शादाबी की बशारत सुनाई। मेरे भाई यही वो अल्लाह के दुलारे नबी हैं जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के चमत्कार से इस्लाम को जगमगा दिया। यही वो नबी है जिनकी रहमत सारी की सारी दुनिया के ऊपर फैल गई, छा गई। मेरे भाई क्यों नहीं छाती, जबकि रब्बुल आलमीन ने इसे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर इस दुनिया में महफूज फरमाया था, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे भाई हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तमाम के तमाम नबी, तमाम के तमाम पैगंबर, तमाम के तमाम रसूल अखलाक हसना और मेरे भाई अखलाक करीमा सिफात आलिया के पैकर थे। तमाम के तमाम दुनियावी मज़ाहिब की बुनियाद ही अखलाक पर है। जिस मज़ाहिब के अंदर अखलाक नहीं वो मज़ाहिब कारगर नहीं। जितने भी अंबिया किराम इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं, तमाम के तमाम नबियों की दावत दी कि लोगों झूठ बोलना बुरा है, सच बोलना अच्छा है। लेकिन मेरे भाई इन तमाम के तमाम नबियों के बिलमुकाबिल मेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैसियत उनसे आगे निकल जाती है, बाला है, बरतर है। क्यों? इसलिए कि खुद कुरान करीम गवाही देता है कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। मेरे भाई इसी पर बस नहीं, मेरे नबी की जिंदगी की एक और अजीम बात है जहां आकर तमाम के तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी मेरे नबी से बिल्कुल मुमताज हो जाती है। वो कौन सी चीज है? वो है अखयारों पर करम। जब आप तारीख के औलाद को पलट कर देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलेंगे, आपको बहुत सारी ऐसी मिसालें मिलेंगी कि जिन्होंने अपने रिश्तेदारों पर रहम करम किया हो, जिन्होंने अपने घर वालों पर रहम करम किया है, जानने वालों पर रहम करम किया है। लेकिन मेरे भाई इंसानियत के जरिए अखलाक में कामयाब नादीर वजूद जो चीज आपको मिलेंगी वह है दुश्मनों पर रहम करम। आपको ये चीज बहुत ही कमतर कम मिसालें मिलेंगी, लेकिन मैं कुर्बान जाऊं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि अल्लाह की नबी की हयात तय्यबा में ये वस्फ थी, ये सिफत थी, अदम बल्कि अकमल तरीके पर मौजूद था। आए दुनिया में बहुत पाक मुकर्रम बनकर, पर आया है कोई रहमत आलम बनकर। मेरे भाई जहल व तअस्सुब ने हमेशा मेरे नबी की आवाज को दबाना चाहा है। जहल व तअस्सुब ने हमेशा मेरे नबी के दीन को मिटाना चाहा है। लेकिन उन तमाम के तमाम दुश्मनान इस्लाम ने मेरे नबी के हक दरगुजर के सामने, मेरे नबी के रहम व करम के सामने अपने सर को झुका दिया है। क्यों नहीं झुकाता? जबकि ज़माने ने ऐलान किया है, ज़माने ने, तारीख ने गवाही दी है और दुश्मनान इस्लाम ने दुश्मनों के सामने भी, बादशाह के सामने भी मेरे नबी की शहादत की है। आप लोग अबू जहल का नाम सुने होंगे, कितना बड़ा जालिम जालिम मेरे नबी का जानी दुश्मन था। लेकिन यही अबू जहल जब कैसर रूम के सामने पहुंचता है तो मेरे नबी के हक दरगुजर की गवाही देता है। सुराफा बिन जाशम सौकून के लालच में मेरे नबी का कातिल बनकर मेरे नबी के पीछे घोड़े दौड़ाया, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसे सनद आमान दे दिया। अम्र बिन वहब मेरे नबी के खून की प्यासी तलवार को लेकर मेरे नबी की खिदमत में हाजिर होता है, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसे भी नहीं छोड़ा। अबू सुफियान जो दुश्मनान इस्लाम का सरगना था, उसका कोई भी वक्त ऐसा नहीं था जो मेरे नबी को तकलीफ पहुंचाने में वो सोचा न करता हो, तदबीर न करता हो। लेकिन अल्लाह के नबी ने उसे भी हक दरगुजर का तोहफा पेश किया है। हिंदा नाम की औरत जो मेरे नबी के चहेते चचा का नाम काट कर
اپنے نبی کے رحم و کرم کی واقعات سناؤں۔ اے مسلمان، اگر تمہیں معلوم کرنی ہے تو جا تاریخ کے اوراق کو پلٹ کر دیکھو، آسمان کے ستاروں سے پوچھو، عرب کے ریگستانوں سے پوچھو، مکہ کی سنگلاخ وادی سے پوچھو، ام القریٰ کے شہروں سے پوچھو، یہ سارے کے سارے یہی کہیں گے اللہ کے نبی فاتح بن کر بھی دشمنوں کا رحم و کرم کیا ہے، اللہ کے نبی حاکم بن کر بھی، حکمراں بن کر بھی لوگوں کو معاف فرمایا ہے، میرے نبی نے اپنے جسم پر پتھر کھا کر بھی دعاؤں کا گلدستہ پیش کیا ہے، میرے نبی نے اپنے جسم پر زخم کھا کر بھی لوگوں کو معاف فرمایا ہے۔ حدیث کی کتابیں نشاں ہیں، تاریخ کے اوراق پر گواہ ہیں، میرے نبی نے کبھی بھی جانی دشمنی نکالنے کے لیے اپنے اوپر قاتلانہ حملہ کرنے والے سے میرے بھائی کبھی بھی میرے نبی نے انتقام نہیں لیا۔ بات یہ نہیں ہے کہ میرے نبی کو طاقت نہیں تھی، میرے نبی کو قوت نہیں تھی، میرے بھائی ہمارے آقا کے پاس کیا چیز کی کمی تھی؟ صرف نگاہ آسمان کی طرف اٹھانے کی دیر تھی، دنیا کے ظالموں کا خاتمہ ہو جاتا۔ اس کو تو چھوڑو، میرے نبی کے پاس نیزے نہیں تھے، میرے نبی کے پاس تلواریں نہیں تھی، میرے نبی کے پاس اوزار نہیں تھے، ارے میرے بھائی میرے نبی کے پاس شہداء اور کفار کے مقابلہ کرنے کے لیے صحابہ کرام کی مضبوط جماعت موجود تھی، لیکن میرے نبی نے بدلہ نہیں لیا۔ اس زمانے کا دستور بھی یہی تھا، اگر آپ کے اوپر کوئی حملہ کرتا ہے آپ ان سے انتقام لے لیں، لیکن میں قربان جاؤں اپنے آقا کے اوپر، دونوں جہاں کے سردار نے معاف فرما دیا۔ میرے بھائی میرے نبی کی حیات طیبہ میں بہت سارے ایسے مواقع آئے ہیں اللہ کے نبی ان سے انتقام لے سکتے تھے۔ سب سے بڑا موقع فتح مکہ کا آیا، یہی وہ مکہ ہے جس مکہ کے اندر میرے نبی کے صحابہ کو بھوک سے تڑپایا گیا تھا، یہی وہ مکہ ہے جس مکہ کے اندر میرے نبی کے صحابہ کو پانی کے لیے تڑپایا گیا تھا، یہی وہ مکہ ہے میرے نبی کے صحابہ کے بچوں کو پتا چبانے پر مجبور کیا گیا تھا، یہی وہ مکہ ہے جس مکہ کے اندر میرے نبی کے چہیتے صحابہ کو شیب ابی طالب میں 2 سال قید کیا گیا تھا، یہی وہ مکہ ہے جس مکہ کے اندر میرے نبی کے صحابہ کو اپنا گھر رہنے کے باوجود ان کو ویرانے کرنا پڑا، یہی وہ مکہ ہے جس مکہ کے اندر میرے نبی کے اوپر کون سی ایسی تکلیف ہے جو نہیں ڈالی گئی، میرے نبی کو کون سی ایسی تکلیف ہے جو ان تکلیفوں سے میرے نبی کو نہیں گزرنا پڑا، لیکن آج وہی مکہ کے اندر میرے نبی فاتح بن کر آئے ہیں، میرے نبی تاجدار مدینہ بن کر آئے ہیں، وہ ظالم بدبخت مشرک کافر میرے نبی کے سامنے موجود ہیں، ظالم کی جماعت میرے نبی کے سامنے موجود ہے، ادھر ہمارے نبی کے چہیتے صحابہ جوش میں ہیں، انتقام کے جوش میں ہیں، عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقام کے جوش میں میرے بھائی ترانہ گا رہے الیوم یوم المرحمہ، آج انتقام کا دن ہے، صحابہ کرام جوش میں ہیں، کہتے ہیں کافروں سے کافروں ماضی تمہارا تھا حال ہمارا ہے، ایک زمانہ تھا تمہاری تلواریں ہوا کرتی تھی اور ہماری گردن تھی، آج فصل ہے، آج ہماری تلوار ہوگی تمہاری گردن ہوگی، تم سے ہم ایک ایک چیز کا بدلہ لیں گے، لیکن میرے بھائی تمام کے تمام صحابہ انتظار رہے ہیں، منتظر میں ہیں اللہ کے نبی کا زبان سے کچھ نکلے گا ہم ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، لیکن قربان جائے میرے نبی کے اوپر میرے نبی فرماتے ہیں نہیں نہیں نہیں، میں دنیا کے اندر لوگوں کے اوپر ظلم کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، میں تو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ الیوم یوم المرحمہ، آج رحم و کرم کا دن ہے، افضل گزر کا دن ہے۔ میرے بھائی یہ بات میرے نبی کے زبان سے نکلنا تھا، صحابہ کرام جوش میں آ جاتے ہیں اور میرے نبی کو اپنی تکلیف یاد دلانے لگتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ
یہی وہ ظالم ہیں کہ آپ کو یاد نہیں جنہوں نے کسی مکہ کی سرزمین پر بلاد حبشی کو گرم گری زمین پر لٹا کر سینے پر چٹان کر کر ان کو اذیتیں پہنچائی تھی. یہ اللہ کے رسول کیا آپ کو یاد نہیں یہی وہ وقت ہیں جنہوں نے اسی مکہ کے اندر حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کا شرمناک طریقے کو شہید کیا تھا. اللہ کے رسول کیا آپ کو یاد نہیں ہے اسی مکہ کے اندر آپ کو نماز کی حالت میں آپ کے گردن کے اوپر غلازت ڈالی تھی. یا رسول اللہ کیا آپ کو یاد نہیں یہی مکہ کے لوگ ہیں جو آپ کو پاگل کہتے تھے, جو آپ کو دیوانہ کہتے تھے, جو آپ کو مجنون کہتے تھے. یا اللہ کے رسول کیا آپ کو یاد نہیں ہے یہی مکہ والے ہیں جو ہم کو اپنی بیویوں سے جدا کیا تھا. اللہ کے رسول کیا آپ کو یاد نہیں یہی مکہ کے لوگ ہیں ہمیں اپنی بیوی ہونے کے باوجود ہمیں اپنی بیویوں سے جدا کیا تھا. اللہ کے رسول کیا آپ کو یاد نہیں یہی مکہ کی وہ بدبخت ہیں جنہوں نے آپ کی چہیتی بیٹی کو طلاق دلوا کر خطرناک طریقے سے پوری دنیا سے اللہ کو جاری ہوئی ہیں تکلیف کی وجہ سے. اللہ کے رسول کیا آپ کو یاد نہیں ہے یہی مکہ کے لوگ ہیں آپ کو جب راستے میں جس راستے سے آپ گزرتے تھے راستے سے آپ کو کانٹے بچھائے جاتے تھے آپ کے راستے میں. اللہ کے رسول آپ کو یاد نہیں ہے یہی وہ مکہ کے لوگ ہیں جو آپ کے چہیتے چچا جس سے آپ بہت سرکار کرتے تھے. انہی مکہ کے لوگوں نے اسی لوگ کی ایک عورت نے خدا نامی عورت نے ان کا ناک کاٹ کر کان کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا, ان کا دل نکال کر کلیجی نکال کر چبا کر کھوتا تھا. اللہ کے رسول کیا آپ کو یہ ساری چیزیں یاد نہیں ہے؟ یہ بھائی ہونا تو یہ چاہیے تھا میں نبی جوش میں انتقام لیتے لیکن میرے ماں باپ اس نبی پر قربان ہیں. میں نبی ان ظالموں سے ماضی کے بارے میں پاس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پوچھا بلکہ میرے نبی نے یہ بھی نہیں کہا کہ ظالموں تم نے ہمارے ساتھ ایسا معاملہ کیوں کیا تھا, بلکہ میرے بھائی میرے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں جاؤ میں نے تم سب کو معاف فرما دیا, آج تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. جاؤ میں بھی تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء. یہ مکہ کے ظالموں آج ہم پر کوئی سرزنش نہیں کی جائے گی, تم سب سے سب آزاد رہو. یہ بھائی میرے نبی کتنے بڑے فاتح ہیں, فاتح اعظم, لیکن میرے نبی نے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا. آپ جب دنیا کی تاریخ کو اٹھائیں گے بڑے بڑے فاتح کا آپ جب ان کا تذکرہ سنیں گے ان کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا سکندر بادشاہ کتنا بڑا بادشاہ تھا. میرے بھائی کو جتنا بڑا بادشاہ تھا جتنے بڑے جتنے ملکوں کا فاتح تھا اتنے لوگوں کا وہ قاتل بھی تھا. لیکن میرے نبی جیسا فاتح اس دنیا میں آج نہ آیا قیامت تک آئے گا. ابو سفیان کتنا بڑا میرے بھائی میرے نبی کا جانی دشمن تھا. کتابوں کے اندر آتا ہے جنگ بدر سے لے کر فتح مکہ تک جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں کوئی بھی ایسا جنگ نہیں گزرا جس میں بدبخت ابو سفیان کا ہاتھ نہ ہو. لیکن میرے بھائی میرے نبی نے اسے بھی معاف فرما دیا. دشمن کی بیٹی حضرت طارق کی بیٹی میں نبی اس کی بھی حفاظت کر رہے ہیں, اس کو اپنا کپڑا دے کر اس کو پردہ کروا رہے ہیں. کون ایسا بادشاہ ہے جو دشمن کی بیٹی کو دشمنوں سے اس طریقے سے پیش آتا ہو؟ میرے بھائی یہ واقعہ یہ موضوع میں آپ لوگوں کے سامنے اس لیے لے کر آیا ہمیں میرے بھائی اپنے اندر رحم و کرم اور ہمیں نرمی برتنی ہے. اپنے نبی کی سنت ہمیں یاد کرنی ہے, اس پر عمل کرنی ہے. میرے نبی کتنے بڑے رحیم تھے, کتنے آگے درگزر کرنے والے تھے. آج ہمارا کوئی چھوٹا سا نفر ہوتا ہے اگر اس سے کوئی غلط ہو جاتی اس کو ماں بہن کی گالیاں دینا ہم شروع کر دیتے ہیں. یہ بھائی خدا اپنے نبی کی سنت پر عمل کریں, اپنے نبی کی پہلو پر بھی دیکھیں. میرے نبی نے کتنے ظالموں کو معاف فرمایا. اگر میرے بھائی واقعات میں بتانے لگوں میرے بھائی بات لمبی ہو جائے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں
ایک مرتبہ ایک شخص میرے نبی کے گھر آتا ہے، میں نبی سے بدتمیزی کرتا ہے، مہمان بن کر آتا ہے، نبی سامنے بیٹھے ہیں، اللہ کے نبی کے دسترخوان کو کچھ کھاتا ہے، کچھ گراتا ہے، نبی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ اس کے بعد بدتمیزی سے کہتا ہے محمد میں سفر سے آیا ہوں، تھکا مارا ہوں، بستر لگا۔ لگتا ہے اس کے باپ پر نوکر تھے میرے نبی، لیکن یہ نبی کچھ بھی نہیں کہتے، اس کا بستر لگا کر سوتا ہے، رات کو جنازہ کر کے بھاگ جاتا ہے۔ صبح میں نبی آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کھانا پڑا ہے، لیکن میرے بھائی نبی غصہ نہیں ہوئے۔ جب وہ شخص اپنا قیمتی تلوار بھاگتا ہے شرم کی وجہ سے، بھول جاتا ہے جب اپنا قیمتی تلوار لینے کے لیے آتا ہے، میرے نبی یہ بھی اس سے کچھ نہیں کہتے تم نے ایسا کیوں کیا، بلکہ میرے نبی کہتے ہیں ہاں مجھے معلوم ہے تم کیوں آئے ہو۔ ان کا تلوار نکال کر ان کو دے دیا جاتا ہے۔ کون ہے ایسا غریب؟ میرے نبی جیسا کوئی نہیں۔ میرے بھائی خدارا اپنے نبی کا، اپنے نبی کی سیرت ہم پڑھیں، ہم معلوم کریں، اپنے نبی کی دین کی خدمت کریں۔ یہ دین کے بھائی آج مسلمانوں سے بہت تیزی سے نکلا جا رہا ہے، بہت دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ آج ہماری مسجدیں پوری کی پوری مسجدیں خالی نظر آتی ہیں سوائے جمعہ کے۔ میرے بھائی ایسا کیوں نظر آ رہا؟ کیا ہمارے محلے میں مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے؟ محنت بھی ہوتی ہے، ہمارے جماعت کے ساتھ کوئی بھی ایسا دن نہیں گزرتا جو وہ محنت نہ کرتا ہو۔ ہفتے کے دن گشت ہوتی ہے، سنڈے کے دن دوسری جگہ مشورہ ہے، اور منڈے کے دن دوسری مسجد میں گشت ہے، پھر ماہانہ مشورہ ہے، پھر ضلع کا مشورہ ہے۔ کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرتا جو ہمارے ساتھی آپ پر محنت نہ کرتی ہونے کی کیا وجہ ہے؟ پھر بھی آج ہمارے مسلمان بھائی مسجد میں نہیں آئی ہے۔ میرے بھائی اس کو بہت ساری وجوہات ہیں، بہت ساری وجہ ہے، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہمیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ جماعت میں جاتے ہیں، بہت اچھی چیز ہے، نبیوں والا کام ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا بہت ثواب کا کام ہے، لیکن میرے بھائیوں جس پہلے جیسی جماعت نکلا کرتی تھی آج ہمارے اندر وہ لڑک نہیں ہے۔ جیسے آج ہم موبائل ریچارج کراتے ہیں، برا نہ لگے کسی کو، میں کسی کے خلاف نہیں بول رہا، جیسے آج ہم ریچارج کراتے ہیں موبائل میں 1 مہینے کا 2 مہینہ کا، جب تک موبائل میں ریچارج رہتا ہے تو موبائل چلتا ہے، بات بھی کریں، کالنگ بھی کریں، میسیجز بھی کریں۔ جب اس کا ریچارج ختم ہو جائے تو وہ سیز کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ اسی طریقے سے آج ہمارے مسلمان بھائی بن چکے ہیں، جب جماعت میں جاتے خوب اللہ کے نبی کی دین کی محنت کرتے ہیں، جب آتے ہیں مسجد کا دروازہ بھی کھول جاتے ہیں۔ یہ بھائیوں ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ نے یہ سمجھ لیا کہ پورے مہینے کا 3 دن لگا کر ہم نے کفارہ ادا کر لیا۔ میرے بھائی خدا ایسے لوگوں پر میرے نبی کی حدیث میں سخت وعیدیں ہیں۔ ایسا کرنے والا میرے بھائی دوسرے جو جہنمی ہوں گے اس کا بھی ہم عذاب کا سبب بن کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ جو جاری رہنے کی بات چھوڑو، جو آج جاننے والے ہیں، جماعت میں جاتے ہیں، چلا لگاتے ہیں خدا مجھے معاف کرنا، آج ہمارے محلے میں یہ لوگ ہیں چلے کے 3 دن کے اگر وہ نماز کے لیے آئے مسجد خود نظر آئے گی، لیکن نہیں آتے۔ آپ کا مہینے کا 3 دن نہیں چھوٹا، لیکن کم سے کم نماز بھی تو پڑھیں۔ بھائیو خدا دین کا مذاق نہ بنائیں، دین کا مذاق نہ بنائیں۔ ایسا کرنے والے کو میرا اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ سب سے بڑا مجرم ہوں گے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں نماز چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے، پھر بھی آپ جماعت میں بھی جاتے نماز بھی نہیں آتے۔ میرے بھائی کیوں آپ ایسے کرتے ہیں؟ خدا را میرے بھائیوں ہم اپنے نبی کے دین کی محبت سے دین کی ہم خدمت کریں، لیکن جو مسجد آپ خالی کیے ہوئے ہیں اس کو بھی پھر کریں، آپ کو کوئی نہیں روکتا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں
سارے مسلمانوں سے مجھے بتاؤ ہمارے جو جماعت کے بانی مبانی ہیں ان کا نام کیا ہے؟ شاید کسی مسلمان کو معلوم ہوگا۔ آج ہمیں اپنے بزرگوں کے نام معلوم نہیں ہے، مجھے بتاؤ تو صحیح جماعت کے بانی مبانی کا نام کیا؟ کسی کو معلوم ہوگا؟ اگر آپ کو معلوم ہے تو مجھے بتاؤ ان کے ابا کا نام کیا ہے؟ اگر وہ بھی آپ کو معلوم ہے تو مجھے بتاؤ ان کے ابا کا نام کیا؟ لوگوں تم جماعت میں جاتے ہو، اگر کسی کو کسی سے پیار ہوتا ہے تم جماعت میں جاتے ہو، تمہیں پیار ہے میرے نبی سے، تمہیں پیار ہے، تمہیں میرے بزرگ سے پیار ہے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پیار ہے، تمہیں ان کی ہسٹری سے بھی پیار ہونی چاہیے، تمہیں ان کی نسبت سے بھی پیار ہونی چاہیے۔ اگر آج دنیا کے اندر کوئی کتاب پڑھتا ہے، کسی لائن میں جاتا ہے، وہ سب سے پہلے اس کتاب کا ہیڈنگ پڑھتا ہے، اس کی ہسٹری کو معلوم کرتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے اس کتاب کا کیا ہے۔ لوگوں تم جماعت میں جاتے ہو، جماعت کے امیر جو سب سے پہلے ذمہ دار بنے ہیں ان کا نام کیا ہے؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، تب تمہیں میں سمجھوں گا تم صحیح معنوں میں میرے نبی کے دین کی خدمت کرتے ہو۔ میں تمہیں بتاتا ہوں میرے نبی کے جو دین کی خدمت کرنے والے سب سے پہلے ذمہ دار ہیں جماعت کے بانی مبانی، ان کا نام مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے ابا کا نام مولانا محمد الیاس اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کے ابا کا نام شیخ شام حسین ہے، ان کے ابا کا نام شیخ شریف بخش ہے، ان کے ابا کا نام غلام حسین ہے، ان کے ابا کا نام مولانا محمد محی الدین ہے، ان کے ابا کا نام مولانا محمد صالح ہے، ان کے ابا کا نام مولانا محمد اشرف ہے، ان کے ابا کا نام مولانا محمد شریف ہے، ان کے ابا کا نام مولانا محمد افضل ہے، ان کے ابا کا نام مولانا محمد فیض ہے، ان کے ابا کا نام مولانا محمد جمال ہے، ان کے ابا کا نام باون شاہ ہے، ان کے ابا کا نام شیخ بہاؤ الدین ہے، ان کے ابا کا نام مولانا محمد فاضل ہے، ان کے ابا کا نام قطب شاہ ہے۔ علماء نے اس سے آگے لکھی نہیں، پر ہمارے علماء نے اتنا ضرور لکھا ہے، مولانا الیاس کا یہ سلسلہ چلتا چلتا صدیق اکبر سے پہنچتا ہے، صدیق اکبر تک پہنچتا ہے۔ ہم میرے بھائیوں چیخ کر کہتے ہیں، ہم شان سے کہتے ہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ صدیقی ہیں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ مظاہری ہیں، مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میرے بھائیوں کا دھلوی ہے۔ آج تمہیں یہ بھی نہیں معلوم، مجھے بتاؤ آج بھی تو کون قوم میں چل رہا، آج کون فلمیں ٹاپ میں ہے؟ ہمارے مسلمان کو کوئی بتا دیں گے آج جو IPL چل رہا ہے، جو کھلاڑی کون کتنے کھوتے میں بکا ہے، سارے دے دیں گے، لیکن آج ہمیں اپنے بزرگ کے نام یاد نہیں۔ اچھا مجھے بتاؤ، ہم سب جماعت میں جاتے ہیں، اللہ کے نبی کی دین کی خدمت کرتے ہیں، جماعت کے بانی مبانی مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے امی کا نام کیا ہے؟ نہیں معلوم۔ ایسا ہو نبی کے دین کی خدمت کرنے والے کتابوں کے اندر آتا ہے، علماء فرماتے ہیں ہر بڑے انسان کے پیچھے ان کی والدہ کا ہاتھ ہوا کرتا ہے، ان کی امی کا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ لیکن آج ہمارے ماں بہن جو اپنے بچے کو ٹی وی کے سامنے بیٹھا کے تربیت دیتے ہیں، ویسا کرنے سے آپ کا بچہ مولانا الیاس نہیں بنے گا، آپ کا بچہ مولانا اشرف علی خان بھی نہیں بنے گا، آپ کا بچہ مولانا حسین احمد مدنی نہیں بنے گا۔ مولانا الیاس کی شاید میں بتا دوں، یاد کر لیجیے گا، مولانا الیاس کی والدہ کا نام صفیہ ہے۔ ان کے بارے میں آتا ہے، مولانا فرماتے ہیں کہ میری امی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے رمضان مبارک عطا فرمائے ہیں، میری امی نے کوئی بھی ایسا رمضان نہ گزرا ہو، میرے امی پورے کے پورے رمضان میں قرآن کریم کا 40 ختم کیا کرتی تھی، 40 قرآن کریم مکمل کیا کرتی تھی۔ اور ان کی والدہ فرماتی ہیں صفیہ، مولانا بھی فرماتے ہیں ان کی والدہ کہتی ہیں زمانہ گزر گیا، مجھے یاد نہیں ہے، مجھے معلوم نہیں کہ 24 گھنٹے میں درود شریف
5000 مرتبہ مکمل پڑھ لیا کرتی ہوں۔ میرے بھائیو، جب والدہ جب بھی ایسی بات کرتی ہے تو بیٹا مولانا الیاس جماعت کے بانی بن جایا کرتے ہیں۔ آج ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہمارے بزرگ کے نام کیا ہے۔ میرے بھائیو، جب آپ کو میرے نبی کے دین سے محبت ہوگی، جب آپ کو میرے نبی سے محبت ہوگی، تب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کے دین کی بھی خدمت کرنے کے لیے میرے بھائیو آپ کو تیار فرمائے گا۔ یہی مولانا کے بارے میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ میرے نبی سے کتنا پیار کرتے تھے۔ میرے بھائی میں آپ کو کیا بتاؤں، دوسرا حج مولانا حج کو گئے، دوسری مرتبہ جب مکہ مکرمہ گئے، مولانا تھے بڑے عالم کے اس زمانے کے، جماعت کے امیر ہیں، بانی مبانی ہیں، اور اندازہ لگائیے ان کے ساتھ کتنا بڑا مجمع گیا ہوگا۔ لمبی چوڑی جماعت گئی ہوئی تھی، وہاں گئے، سارے کے سارے جو کام ہوتے کیے، وقت پورا ہو گیا۔ ساتھیوں نے کہا حضرت پہلے زمانے میں یہ جہاز نہیں چلایا جاتا تھا، پانی کے جہاز سے لوگ حج کو جایا کرتے تھے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت وقت پورا ہو گیا، ہم واپس جائیں گے، ریٹرن جائیں گے اپنے ملک ہندوستان۔ جب مولانا نے یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی میرے بھائی تمہیں جانا ہو تو چلے جاؤ، تمہیں جانا ہو تو چلے جاؤ، مجھے ابھی اجازت نہیں ملی ہے۔ کن کی اجازت؟ اللہ کے نبی کی اجازت۔ انہیں کے بارے میں آئینہ ساتھیوں نے کہا اگر آپ رکیں گے تو ہم بھی رک جاتے ہیں۔ سارے ساتھی میرے بھائی رک گئے، ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گیا، تیسرے دن ساتھیوں نے دیکھا مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگ اللہ کے نبی کے روضہ اقدس کے اوپر ان کے سامنے کون سا رو رہے۔ ساتھیوں نے کہا حضرت کیا ہوا، کیوں رو رہے؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کا خواب میں دیدار ہوا، میں نبی نے فرمایا الیاس جاؤ میں تم سے دین کا کام کرنے والا ہوں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ رو رہے، آنکھوں سے آنسو جاری، بہت زیادہ بچے کے جیسے رو رہے، اور کہنے لگے ساتھی سے دیکھو میری حالت کو دیکھو، میرا جسم کو دیکھو، میں کس طریقے سے دین کی خدمت کروں گا۔ اللہ کے نبی نے مجھے کہہ دیا الیاس میں تم سے دین کا کام لینے والا ہوں۔ میرے بھائی اور ساتھی میں سے کیا خوب جواب دیا، کیا صحیح ترجمہ کیا۔ ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا مولانا کے، فرمایا حضرت اللہ کے نبی نے آپ سے تھوڑی نے کہا کہ تم دین کا کام کرو گے، اللہ کے نبی نے تو یہ کہا ہم دین کا کام لینے والے ہیں، آپ کو صرف گھومنا پھرنا ہے، اللہ کے نبی خود کام لیا کریں گے۔ میرے بھائی یہ وہ تھے جو اللہ کے نبی کی نسبت لا کر ہمارے تک پہنچاتے تھے۔ آج پوری دنیا کے اندر جو آپ مدارس دیکھتے ہیں یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ نظر آتا ہے۔ آج جو مدارس مساجد دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے بزرگ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ نظر آتا ہے۔ جتنے خانقاہ دیکھ رہے ہیں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا صدقہ نظر آتا ہے۔ میں چھوٹ کہتا ہوں مولانا الیاس نے کام کیا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان سے کام کیا ہے۔ خدا را میرے بھائیوں اپنے بچے کو کس چیز کی تعلیم دے رہے، کاش اپنے بچے کو تم ہمارے بزرگ کے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا نسب یاد کراتے، ان کے ابا کا نام یاد کراتے، ان کے امی کے بارے میں یاد کراتے، کہ قیامت کے دن ہم کہتے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت آپ نے جو بیڑا اٹھایا تھا ہم مکمل طریقے سے اسے نہیں کر سکے لیکن ہم اتنا ضرور کر کے آئے ہیں، ہم نے آپ کے ابا کا نام یاد کر کے آیا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کے صدقے انہیں کی سفارش سے ہمارا بیڑا پار کرا دیتے، ہمارا بیڑا پار ہو جاتا، ہمیں جنت نصیب ہو جاتی۔ کاش میرے بھائی ہم اپنے بچے کو یہ بھی یاد کراتے۔ خدا را میرے بھائیوں میں پھر کہتا ہوں ہم جماعت میں جاتے ہیں صرف 3 دن آپ عمل نہ کریں، جو اپنے گاؤں میں آتے ہیں تو پھر بھی میرے بھائی نماز کی پابندی کریں، دین کو میرے بھائی کھلواڑ نہ بنائیں، دین کو مذاق نہ بنائیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو عمل کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا
رب العالمین جو اس کا سمجھ سمجھ